شادی کے بعد میری زندگی ایک بدل گئی تھی۔ کل تک میں جس چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، جہاں چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور میز پر 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، وہ سب اب بیتے وقت کا قصہ بن چکا تھا۔ آج میرے سامنے ایک شاندار حویلی تھی، جس کے فرش قیمتی قالین بچھے تھے، کھڑکیوں پر مخملی پردے لہرتے تھے اور ہر کونوں میں رونق چھلکتی تھی۔ میرا شوہر احمد ایک مشہور کاروباری تھا، جس کی کمائی لاکھوں میں تھی۔ یہ گھر کسی سپنوں کے محل سے کم نہیں تھا۔ جب میں پہلی بار اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھ کر اندر داخل ہوئی تو میری ساس بی بی ہاجرہ کی چھڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی میرے پاس آئی۔ ایک ٹانگ سے کمزور ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر ممتا چھلک رہی تھی۔ انہوں نے دھیمے سور میں کہا، بیٹی، یہ گھر اب تمہارا ہے، تم ہی اس کی رونق ہو۔ میں نے ادب سے ان کے پاؤں چھوئے اور کہا، جی امی، اب آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ میرے ان الفاظوں پر وہ خوشی سے مسکرائی، مگر میرے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ میں نے ہمیشہ ایک ایسے شوہر کا سپنا دیکھا تھا جو دولت مند ہو، تاکہ میں اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ سکوں، اور یہ سپنا اب حقیقت بن چکا تھا۔ احمد کی بہنیں نسیم اور فرجانہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھی۔ وہ کبھی کبھار ہی ملنے آتی تھی اور گھر کی ساری ذمہ داری بی بی ہاجرہ اور مجھ پر تھی، مگر میں نے شروع سے ہی ٹھان لیا تھا، میں سب کے سامنے ایک نیک فرمانبردار بہو کردار نبھاؤں گی۔ میں صبح جلدی اٹھتی، کچن میں چائے بناتی اور بی بی ہاجرہ کے سامنے برتن رکھ دیتی، جھاڑو بھی اٹھا لیتی۔ حالانکہ اصل میں صفائی تو نوکرانی جرینہ ہی کرتی تھی۔ بی بی ہاجرہ اکثر کہتی، بیٹی، تمہیں اتنی محنت کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر کہتی، امی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ نے ساری زندگی احمد کے لیے قربانیاں دی ہیں، اب میرا فرض ہے کہ میں سب سنبھال لوں۔ وہ میرا ماتھا چوم لیتی اور دعائیں دیتی۔ مجھے ان کی سادگی پر ترس آتا، کیونکہ حقیقت میں میرا ارادہ ان کی ذمہ داریاں اٹھانے کا قطعی نہیں تھا۔ میرا مقصد تھا اس گھر اور اس دولت پر قبضہ کرنا۔ شام کو جب احمد دفتر سے لوٹتا، میں سج سنور کر خوشبودار کھانا میز پر سجا کر کہتی، آپ سارا دن تھک گئے ہوں گے، اب آرام کیجیے۔ وہ مسکرا کر کہتا، تمہارے ساتھ زندگی جنت سی لگتی ہے۔ امی کہتی ہیں کہ تم ان کے لیے بیٹی جیسی ہو۔ میں دل ہی دل میں ہنستی اور چہرے پر معصومیت لا کر کہتی، یہ سب آپ کی محبت ہے۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ احمد اور بی بی ہاجرہ دونوں میرے قابو میں رہیں۔ میری نظر صرف اس دولت اور اس حویلی پر تھی۔ ایک دن نسیم ملنے آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، واہ بھابھی، تم نے تو امی کو پورا آرام دے دیا۔ پہلے تو وہ سارا کام کرتی تھی، اب تم نے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، امی کو تو آرام ملنا ہی چاہیے، میں سب سنبھال لوں گی۔ بی بی ہاجرہ نے سر ہلا کر کہا، ہاں بیٹی، میری بہو تو فرشتہ ہے۔ ان کے ان الفاظوں پر میں نے چائے کا کپ بڑھایا، مگر دل میں ایک خنجر سا چبھا۔ فرشتہ! کاش انہیں حقیقت پتہ ہوتی کہ میں ان کی خدمت کے نام پر صرف کھیل کھیل رہی تھی۔ رات کو میں میک اپ اتار رہی تھی جب احمد کمرے میں آیا اور ہنستے ہوئے بولا، جانتی ہو، امی کو لگتا ہے کہ تم فرشتہ ہو، وہ ہر وقت تمہاری تعریف کرتی ہیں۔ میں نے شرمائی نظروں سے کہا، یہ سب آپ کا وہم ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے میری ٹھوڑی پکڑ کر کہا،
نہیں، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں خوش قسمتی تو ہوں، لیکن میرے لیے یہ گھر، یہ دولت سب جلدی ہی میرا ہوگا۔ کچھ دن بعد بی بی ہاجرہ کو زکام ہو گیا۔ وہ بستر پر پڑی تھی، بار بار کھانس رہی تھی۔ میں ان کے سرہانے بیٹھی اور نرمی سے پوچھا، امی دوا لی؟ ان کی کمزور آواز میں جواب آیا، بیٹی شاید بخار ہے، بس چائے لا دو۔ میں نے جرینا کو آواز دی، امی کے لیے چائے لاؤ، ادرک ڈالنا۔ بی بی ہاجرہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے میرا دکھ بانٹ لیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کی دعاؤں سے میرا گھر بسے گا، مگر دل میں سوچ رہی تھی یہ تو بس شروعات ہے۔ بی بی ہاجرہ کی بیماری بڑھ گئی اور دوائیوں کا خرچہ دن بدن بڑھنے لگا۔ احمد رات کو تھکا ہارا لوٹتا اور دوائیوں کے خرچے کا ذکر کرتا۔ وہ ہنس کر کہتا، اللہ کا شکر ہے سب برداشت ہو رہا ہے، مگر میرے دل میں چبھن تھی کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود اتنا پیسہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ خرچہ کم ہو اور گھر پر میرا دبدبا بڑھے۔ ایک رات میں نے احمد سے کہا، تم کتنے تھکے لگ رہے ہو، اتنے نوکروں کے باوجود ہر وقت پیسے کا ذکر، کیوں نہ ہم تھوڑا سادہ جئیں؟ وہ حیران ہوا، مگر یہ سب تو امی کا سہولیت کے لیے ہے۔ میں نے آرام لہجے میں کہا، امی کو آرام کی ضرورت ہے، مگر ان نوکروں پر کتنا خرچ ہوتا ہے، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس نے میری بات مان لی۔ اگلے دن میں نے ایک ایک کر کے سارے نوکروں کو نکال دیا۔ بی بی ہاجرہ نے حیرانی سے کہا، بیٹی یہ کیا کیا؟ یہ سب میری مدد کے لیے تھے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، امی آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ مگر حقیقت میں نے سارا بوجھ بی بی ہاجرہ پر ڈال دیا۔ صبح سویرے میں انہیں آواز دیتی، امی برتن دھل گئے، ذرا جلدی کیجیے۔ وہ چھڑی کے سہارے لڑکھڑاتی ہوئی کچن میں جاتی اور برتن دھوتی۔ اگر وہ گر جاتی تو میں کہتی، احتیاط کیوں نہیں کرتی، یہ کام تو آپ کو آتے ہیں۔ ایک دن میں صوفے پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی اور بی بی ہاجرہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا، سانسیں پھول رہی تھی۔ میں نے بنا نظر اٹھائے کہا، ذرا کونے اچھے سے صاف کیجیے، مٹی رہ گئی ہے۔ شام کو احمد آیا تو میں نے تھکے لہجے میں کہا، سارا دن میں نے کام کیا، کمر دکھ رہی ہے۔ اس نے فوراً کہا، جان اتنی محنت مت کرو۔ میں نے سر جھکا کر کہا، کیا کروں، نوکر تو گئے، سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ وہ نرم پڑ گیا اور بولا، میری بہنوں کو شکایت تھی کہ تم امی کو تنگ کرو گی، مگر تم نے تو خود کو قربان کر دیا۔ میں دل ہی دل میں ہنسی۔ احمد کو لگتا تھا کہ میں قربانی دے رہی ہوں، مگر حقیقت میں بی بی ہاجرہ دن رات کام کرتی تھی اور میں آرام سے بیٹھی تماشا دیکھتی تھی۔ ایک دن میں نے بی بی ہاجرہ سے کہا، امی آج کپڑے دھو لیجیے، میں کل سے تھکی ہوں۔ وہ مشکل سے ٹب کے پاس بیٹھی اور کپڑے دھونے لگی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پانی کی چھینٹیں ان کے کپڑوں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، ذرا دھیان سے، یہ جوڑا نیا ہے۔ رات کو ان کی ٹانگ میں درد بڑھ گیا۔ میں نے احمد سے کہا، امی کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے پوچھا، ڈاکٹر کو دکھایا؟ میں نے کہا، ہاں دوا دے دی ہے، مگر میں نے کوئی دوا نہیں دلوائی تھی۔ دھیرے دھیرے بی بی ہاجرہ کا وجود نوکرانی سے بھی بدتر ہو گیا۔ وہ صبح شام کام کرتی اور میں شام کو احمد کے سامنے اپنی قربانیاں گنواتی۔ ایک دن نسیم اور فرجانہ اچانک آ گئی۔ بی بی ہاجرہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ نسیم نے چیخ کر کہا، امی یہ کیا کر رہی ہو؟
بی بی ہاجرہ نے ہڑبڑا کر جھاڑو رکھ دی۔ بیٹی بس ذرا سا صفائی کر رہی تھی۔ فرجانہ نے غصے سے بولی، بھابھی یہ کیا ہے؟ امی کی یہ حالت اور آپ آرام سے بیٹھی ہو؟ میں نے گھبراہٹ دکھاتے ہوئے کہا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، امی نے ضد کی تھی۔ فرجانہ نے تیز لہجے میں کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، آپ نے امی کو نوکرانی بنا دیا ہے۔ میں نے فوراً احمد کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا، تمہاری بہنوں نے مجھے مارا؟ اس نے چونک کر پوچھا، کیا؟ کب؟ میں نے روتے کہا، ابھی میں نے امی کو آرام کرنے کو کہا تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑی۔ نسیم نے کہا، جھوٹ بول رہی ہو، ہم نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ مگر احمد نے میری بات سنی، وہ غصے سے بولا، میں آ رہا ہوں۔ احمد آیا اور بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فرجانہ نے کہا، بھائی دیکھو امی کو یہ کس حال میں رکھتی ہے۔ میں نے فوراً کہا، میں نے تو امی کو آرام کرنے کو کہا تھا۔ بی بی ہاجرہ خاموش تھی۔ احمد نے مجھ سے پوچھا، ماں یہ سچ ہے؟ میں نے رونا تیز کر دیا، دیکھو یہ لوگ مجھے بدنام کر رہی ہیں۔ نسیم نے کہا، بھائی یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ مگر احمد نے غصے سے کہا، بس ایک لفظ اور نہیں۔ اس نے بی بی ہاجرہ کا ہاتھ پکڑا اور بولی، امی آپ اب یہاں نہیں رہیں گی، آپ بہنوں کے ساتھ جائیں گی۔ بی بی ہاجرہ نے آنسوؤں سے کہا، بیٹا یہ گھر میرا بھی ہے۔ احمد نے سختی سے کہا، ابھی یہ گھر آپ کے لیے نہیں، میری بیوی کی عزت سب سے اوپر ہے۔ نسیم چیخی، بھائی یہ تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال رہی ہے۔ مگر احمد نے کسی کی نہ سنی۔ میں نے معصوم بن کر کہا، ماں جی یہ غلط فہمی ہے۔ نسیم نے غصے سے کہا، تمہارا ڈرامہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ اس شام بی بی ہاجرہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلی گئی۔ جاتے وقت ان کی آنکھوں میں شکوہ اور بے بسی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ دروازہ بند ہوتے ہی مجھے سکون ملا، میرا کھیل کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد بی بی ہاجرہ ہر ہفتے دروازے پر آ کر دوائیوں کے پیسے مانگتی۔ میں پردے کے پیچھے سے جھانکتی اور دروازہ بند کر دیتی۔ ایک دن فرجانہ ان کے ساتھ آئی اور چیخی، بھابھی دروازہ کھولو، پیسے دو۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں، احمد سے بات کرو۔ وہ غصے سے بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ میں نے ہنس کر کہا، مجھے الزام دینا آسان ہے، تم لوگ ہی امی کو لے گئے، اب ذمہ داری تمہاری ہے۔ بی بی ہاجرہ کی آواز باہر سے آئی، بیٹی میرا بیٹا ہی سب کچھ ہے، دوائیوں کے پیسے دے دو۔ میں نے ٹی وی کی آواز تیز کر دی اور فلم دیکھنے لگی۔ احمد نے کہا، میری بہنوں کی باتوں کو دل پر مت لو، تم ان سے بہتر ہو۔ مجھے سکون ملا کہ احمد میرے قابو میں ہے۔ میری زندگی اب بدل چکی تھی۔ میں دیر سے اٹھتی، سج سنور کر سہیلیوں کے ساتھ خریدی کرتی، مہنگے کپڑے اور زیورات خریدتی۔ میں سوچتی میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ بی بی ہاجرہ کا حال بگڑ گیا۔ وہ ہر ہفتے احمد سے ملنے آتی، مگر میں انہیں روک دیتی۔ ایک دن وہ بولی، بیٹی بس ایک بار بیٹے سے ملوا دو۔ میں نے سختی سے کہا، وہ مصروف ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک رات احمد دیر سے آیا۔ میں نے پوچھا، اتنی دیر؟ اس نے کہا، آفس میں کام تھا۔ مگر اس کا رویہ بدلا تھا، وہ خاموش رہنے لگا۔ مجھے شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک رات میں صوفے پر فلم دیکھ رہی تھی، اچانک میرے پیٹ میں تیز مروڑ اٹھی۔ میں نے چیخ کر جرینہ کو بلایا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ درد بڑھتا گیا۔ میں مشکل سے کچن کی اور گئی۔ وہاں جرینہ فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ جی صاحب جی، سب کچھ پلان کے مطابق ہے۔ بیگم صاحبہ پیٹ پکڑ کر دوہری ہو گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کہا، دودھ میں وہی چیز ڈال دی
آہستہ آہستہ اثر ہو رہا ہے۔ میں چپکے سے کمرے میں لوٹی، درد آسان تھا۔ میں نے احمد کو فون کیا مگر اس کا فون بند تھا۔ میرا شک اور بڑھ گیا۔ اگلی صبح احمد نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر کو دکھائیں گے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے سوچا یہ سب اسی کا کھیل ہے۔ اگلے دن میں نے جرینہ کا پیچھا کیا۔ وہ بی بی ہاجرہ کے گھر گئی۔ میں کھڑکی کے پاس چھپ کر سننے لگی۔ احمد وہاں تھا۔ اس نے کہا ماں سب کچھ پلان کے مطابق ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ بی بی ہاجرہ نے کہا بیٹا یہ غلط ہے، مگر احمد نے کہا اس نے آپ کو گھر سے نکالا، اسے سزا ملے گی۔ جرینہ نے کہا دودھ میں پاؤڈر ڈالا ہے، وہ جلد ختم ہو جائے گی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں گھر لوٹی اور بیڈ پر گر پڑی۔ رات کو احمد نے پھر وہی تسلی دی، مگر میں سمجھ چکی تھی۔ میں نے دودھ کی جانچ کروائی۔ حکیم نے بتایا اس میں زہریلی جڑی بوٹی ہے جو جسم کو کمزور کرتی ہے۔ میں نے جرینہ کو سختی سے کہا اب سے دودھ میں کچھ نہیں ڈالنا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے خود دودھ بنانا شروع کیا اور حکیم کی دوا لینے لگی، مگر درد کم نہیں تھا۔ میں نے کلینک کے ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے کہا پلانٹ اکلائٹس کے نشان ہیں، یہ زہریلا ہے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ احمد اور جرینہ مجھے ختم کر رہے ہیں۔ میں نے احمد کو میڈیکل رپورٹ دکھائی اور کہا مجھے معاف کر دو، میں نے غلطیاں کی۔ اس نے سختی سے کہا تم نے حدیں پار کی، اب اس گھر میں تمہاری جگہ نہیں۔ میں نے بیگ پیک کیا۔ جرینہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی اور دیکھا، اس نے نظریں چرا لی۔ ڈرائیور مجھے مائکے چھوڑ آیا۔ ماں نے سختی سے کہا یہاں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں گلی میں بیٹھ گئی۔ اچانک بی بی ہاجرہ اور احمد آئے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا اس نے سزا پا لی، اسے معاف کر دو۔ میں نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ احمد نے کہا تمہیں سزا مل چکی ہے، اب تمہیں بچانے کا وقت ہے۔ گھر لوٹ کر احمد نے ایک شیشی دی۔ یہ زہر کا توڑ ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ تم ماں کا درد سمجھو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا انتقام سے گھر نہیں بستا۔ میں نے اس کا فرض نبھانا شروع کیا۔ جرینہ کو نکال دیا گیا۔ میری صحت سدھرنے لگی، مگر ایک دن احمد نے کہا تم بدل تو گئی ہو، مگر میرے دل میں شک باقی ہے، کیا تم سچ مچ بدل چکی ہو؟ میں نے جواب دیا مجھے ایک اور موقع دو، میں ثابت کروں گی۔ اس رات میں نے سوچا یہ میرا امتحان ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں سچ مچ بدلوں گی۔ اگلے دن میں نے بی بی ہاجرہ کے لیے کھانا بنایا۔ وہ حیران تھی۔ میں نے کہا امی اب یہ میرا فرض ہے۔ احمد نے چپکے سے دیکھا اور مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی سوال تھا۔ کچھ دن بعد نسیم اور فرجانہ آئی۔ نسیم نے کہا بھابھی تم بدل گئی ہو، مگر ہمارا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے کہا مجھے وقت دو۔ بی بی ہاجرہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹی اسے ایک موقع دو۔ مگر فرجانہ نے کہا امی ہماری آنکھوں پر پردہ نہیں۔ اس رات احمد نے کہا تم پر یقین کرنا چاہتا ہوں، مگر وقت لگے گا۔ میں نے سوچا یہ میری زندگی کی نئی شروعات ہے، مگر کیا میں سچ مچ سب کا بھروسہ جیت پاؤں گی؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ احمد کے آخری الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، مجھے یقین کرنا چاہتا تھا، مگر وقت لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہا سوال تھا جو میرے سینے میں چبھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری غلطیوں نے نہ صرف بی بی ہاجرہ کو ٹھیس پہنچائی تھی، بلکہ احمد اور ان کی بہنوں کا بھروسہ بھی توڑ دیا۔ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا امی یہ میرا فرض ہے،
آپ نے مجھے معاف کیا، اب مجھے آپ کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو دھونا ہے۔ وہ چپ رہی، مگر ان کی نظروں میں ایک گہرائی تھی، جیسے وہ میرے ارادوں کو پرکھ رہی ہوں۔ احمد دفتر جانے سے پہلے کچن میں آیا۔ اس نے مجھے کام کرتے دیکھا اور رک کر بولا، تم سچ مچ بدلنا چاہتی ہو نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جی، میں ہر دن ثابت کروں گی کہ میں اب وہ نہیں جو پہلے تھی۔ وہ بنا کچھ کہے چلا گیا، مگر اس کی خاموشی میں ایک امید کی کرن تھی۔ دن گزرتے گئے، میں نے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ برتن دھونے سے لے کر کپڑے صاف کرنے تک میں ہر کام میں بی بی ہاجرہ کی مدد کرتی۔ وہ اکثر مجھے روکتی، بیٹی تم ابھی کمزور ہو، آرام کرو، مگر میں ہنس کر کہتی، امی یہ کام میرے لیے سکون ہے۔ دھیرے دھیرے ان کی صحت بھی سدھرنے لگی۔ ان کی چھڑی کی آواز اب کم سنائی دیتی تھی اور ان کے چہرے پر مسکان لوٹ آئی تھی، مگر نسیم اور فرجانہ کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ ایک دوپہر وہ پھر سے گھر آئی۔ میں نے گرم جوشی سے ان کا سواگت کیا، مگر فرجانہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، بھابی، یہ دکھاوا کب تک چلے گا؟ تم نے جو امی کے ساتھ کیا اسے ہم بھول نہیں سکتے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے معلوم ہے میں نے غلطیاں کی، مگر میں بدل چکی ہوں، مجھے ایک موقع دو۔ نسیم نے طنز کستے ہوئے کہا، بدلاؤ اتنی جلدی نہیں ہوتا، ہم تم پر نظر رکھیں گے۔ بی بی ہاجرہ نے بیچ میں آ کر کہا، بیٹی اسے وقت دو، یہ اب واقعی بدل رہی ہے، مگر ان کی باتوں میں شک کی چھایا صاف دکھ رہی تھی۔ اس رات میں اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا جو اب پہلے سے بہتر لگ رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک بے چینی تھی۔ کیا میں سچ مچ ان سب کا بھروسہ جیت پاؤں گی؟ کیا احمد کبھی مجھے پوری طرح معاف کر پائے گا؟ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد اندر آیا اور بولا، میں نے آج نسیم سے بات کی، وہ کہہ رہی تھی کہ تم امی کا بہت خدمت کر رہی ہو، مگر وہ ابھی بھی تم پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے دھیمے سور میں کہا، مجھے وقت چاہیے، میں ہر دن کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں، مگر میرے دل میں بھی ابھی کچھ سوال باقی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے اور محنت کرنی ہوگی۔ اگلے دن میں نے نسیم اور فرجانہ کو گھر بلایا۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور بی بی ہاجرہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تعریف کی۔ میں نے کہا، آپ دونوں نے امی کو اتنا سہارا دیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر اس گھر کو پھر سے رونق دیں۔ فرجانہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، شبدوں سے بھروسہ نہیں بنتا، بھابی، ہمیں تمہارے عمل دیکھنے ہیں۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے کہا، مجھے وقت دو، میں ثابت کروں گی۔ کچھ ہفتوں بعد بی بی ہاجرہ کی طبیعت اور بہتر ہو گئی۔ وہ اب خود کچن میں آ کر میرے ساتھ چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ ایک دن وہ بولی، بیٹی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر احمد کا دل جیتنا ابھی باقی ہے۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، مگر اس کا بھروسہ ٹوٹا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور من میں ہی ٹھان لیا کہ ہر حال میں احمد کا بھروسہ واپس لاؤں گی۔ ایک شام احمد جلدی گھر لوٹا۔ اس نے مجھے کچن میں کام کرتے دیکھا اور بولا، مجھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ محنت نہیں، میرا فرض ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں مجھ پر پھر سے یقین ہو۔ اس نے کچھ پل مجھے دیکھا، پھر بولا، میں کوشش کر رہا ہوں، مگر مجھے وقت چاہیے۔ اس کی باتوں میں ایک ہلکی سی نرمی تھی
जो मेरे लिए उम्मीद की किरण थी। एक दिन बाजार में मेरी मुलाकात जरीना से हो गई। वो शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगी। मैंने उससे कहा, जरीना, जो हुआ उसे भूल जाओ, मगर एक बात याद रखना, गलत राह पर चलने का अंजाम अच्छा नहीं होता। वो चुप रही और चली गई। मुझे उस पर गुस्सा नहीं था, बल्कि अपने किए पर पछतावा था। कुछ महीने बीत गए। मेरी सेहत पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। बीबी हाजरा अब मेरे साथ हंसती बोलती थी, मगर अहमद का दिल पूरी तरह नरम नहीं हुआ था। एक रात वो देर से घर आया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो। उसने गहरी सांस ली और बोला, आज मैंने नसीम और फरजाना से बात की। वो कह रही थी कि तुम वाकई बदल गई हो, मगर मुझे अभी भी डर है कि कहीं ये सब फिर से ना बदल जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अहमद, मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। मैं तुम्हें और इस घर को कभी धोखा नहीं दूंगी। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, मैं यकीन करना चाहता हूँ, मगर एक आखिरी इम्तिहान है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहनों के सामने अपनी गलतियों को कबूल करो और उनसे माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो मैं भी तुम पर पूरा यकीन कर लूंगा। मेरा दिल धड़कने लगा। नसीम और फरजाना का गुस्सा मुझे याद था, मगर मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन मैंने दोनों को घर बुलाया। जब वो आई तो मैंने उनके सामने सारी बातें रखी। मैंने कहा, मैंने अम्मी के साथ गलत किया। मैंने तुम्हें बदनाम किया। मैं अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ। फरजाना ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है कि माफी मांगने से सब भूल जाएंगे? नसीमा ने उसे रोका और बोली, फरजाना, इसे एक मौका दें। अगर अम्मी इसे माफ कर सकती है तो हम क्यों नहीं। बीबी हाजरा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम इनका दिल जीतो। उस दिन फरजाना चुप रही, मगर नसीम ने कहा, ठीक है भाभी, हम तुम्हें एक मौका देंगे, मगर अगर तुमने फिर से धोखा दिया तो हम चुप नहीं रहेंगे। उस रात अहमद ने मुझसे कहा, तुमने हिम्मत दिखाई, मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, मगर अभी भी मेरा दिल एक खटका है। मैंने कहा, मुझे वक्त दो, मैं हर खटके को दूर कर दूंगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मेरे सामने अब भी एक लंबा सफर था। अहमद का भरोसा, नसीम और फरजाना का यकीन, और सबसे ज्यादा मेरे अपने जमीर को सुकून देना बाकी था। क्या मैं सचमुच इस घर की रौनक बन पाऊंगी? ये सवाल मेरे दिल में गूंज रहा था। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।